السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 30۔ ناظرین، ایپیسوڈ 29 میں آپ جان چکے ہیں کہ عبدالعزیز اڈبولہ کے قلعے میں تدمیر کی دعوت کھانے کے بعد تلیتلا پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، تلیتلا میں تمام مسلمان لشکر موجود تھا۔ اب مسلمانوں کا اندلس پر اچھی طرح سے تسلط ہو گیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز کونٹ جولین اور اشبیلیہ کا راہب دونوں موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے اور موسیٰ بن نصیر نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ کونٹ جولین بولا، میں آپ کو اندلس کی فتح پر مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، ہم بھی تمہارے مشکور ہیں۔ جولین کہنے لگا، اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے انہیں ایک بدکار، عیاش اور ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کہیے اب تو آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جولین کہنے لگا، جی ہاں، جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ آج نہ رازرک ہے نہ اس کے مغرور مشیر وزیر، اور ان کے ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے اور امن کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام یہودی اور عیسائی آپ کے عدل و انصاف اور خلق و مروت کے مداح ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، یقین ہے کہ اب آپ کی بیٹی فلوریڈا کا ملال بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ جولین کہنے لگا، جی ہاں، اب وہ مسرور ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ میری اعانت نہ کرتے تو شاید وہ بدماش و عیاش بادشاہ رازرک سے انتقام نہ لے سکتا، اور شاید اس انتقام کی دہکتی ہوئی آگ میں خود بھی جھلس کر رہ جاتا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں تم کو سیوطا کی گورنری پر بدستور مقرر رکھنے کی سند دیتا ہوں۔ جولین کہنے لگا، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے سند گورنری لکھ کر حوالے کر دی اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ جس روز کونٹ جولین واپس آ گیا، اس کے دوسرے دن نائلہ اپنے کمرے کے سامنے بیٹھی تھی کہ عبدالعزیز آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالعزیز بیٹھ گئے، نائلہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر تم کو دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، گویا آپ مجھے ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ سچ ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا تم مجھ سے ناخوش ہو؟ نائلہ کہنے لگی، نہیں، بلکہ مجھے ایسی باتیں بنانا پسند نہیں۔ عبدالعزیز، گویا میں باتیں بنا رہا ہوں۔ نائلہ، نہیں، بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت تمہاری پیاری صورت میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ہر دم تمہاری یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ نائلہ کہنے لگی، اس لیے آپ آتے ہی مجھے ملنے چلے آئے ہیں۔ عبدالعزیز تلیتلا میں آنے کے 2 روز بعد نائلہ سے ملنے آئے تھے، اسی وجہ سے نائلہ نے ان کو طعنہ دیا تھا۔ عبدالعزیز کہنے لگا، میں تو اسی روز آ رہا تھا، مگر… نائلہ نے کہا، مگر کیا؟ عبدالعزیز کہنے لگے، ہمت نہیں ہوئی۔ نائلہ کہنے لگی، تو آج کیسے آ گئی ہمت؟ عبدالعزیز نے کہا، آج دل کو مضبوط کر کے آیا ہوں۔ نائلہ کہنے لگی، اس روز بھی دل مضبوط کر سکتے تھے۔ عبدالعزیز کہنے لگا، بہت کیا مگر نہ ہو سکا۔ نائلہ کہنے لگی، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا، مگر یہ بات نہیں، حقیقت ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، نائلہ، میں تمہیں مسلمان بنا دیتا ہوں۔ نائلہ کہنے لگی، تم مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہو تو تم خود عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ عبدالعزیز کہنے لگا، اس لیے کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو بدل ڈالا ہے۔ اب عیسائیوں کا وہ مذہب نہیں رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نائلہ کہنے لگی، آپ نے کیسے جانا؟ عبدالعزیز کہنے لگا، کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نائلہ کہنے لگی، نہیں۔ عبدالعزیز کہنے لگے، پھر اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائلہ کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نائلہ کہنے لگی، جی ہاں۔ عبدالعزیز کہنے لگے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا تھا۔ عبدالعزیز کہنے لگے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بلکہ کسی اور کا بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی وحدانیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہمارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اخلاص میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نیلا مگر اس گفتگو کا منشا کیا ہے؟ عبدالعزیز کہنے لگے یہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نیلا کہنے لگی مگر آپ عیسائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ عبدالعزیز کہنے لگے نہیں، ایک مسلمان کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ نیلا کہنے لگی مگر آپ کو تو محبت کا دعویٰ ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگے وہ بالکل صحیح ہے، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ نیلا کہنے لگی مگر محبت تو مذہب سے بالاتر ہے، اس لیے مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگے نہیں، بلکہ مذہب محبت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے میں محبت کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نیلا کہنے لگی کیوں؟ عبدالعزیز نے کہا اس لیے کہ محبت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور زندگی فانی ہے، محبت بھی فانی ہے، مگر مذہب غیر فانی ہے، مرنے کے بعد مذہب ہی کام آئے گا اور مذہب ہی جنت میں لے جائے گا۔ نیلا کہنے لگی اچھا آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، میں چھوڑ دوں گی، میں محبت کے لیے قربانی دوں گی، عیسائی سے مسلمان بن جاؤں گی۔ عبدالعزیز کہنے لگے تب تو مسلمان ہونا فضول ہے۔ نیلا کہنے لگی کس لیے؟ عبدالعزیز نے کہا اس لیے کہ جبر یا کسی لالچ سے مسلمان ہونا درست نہیں۔ نیلا کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ عبدالعزیز کہنے لگے اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ نیلا کہنے لگی مگر میں اسلام کو سچا مذہب مانتی ہوں، اگر یہ مذہب سچا نہ ہوتا تو کبھی مسلمان اندلس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اور آپ میری خاطر عیسائی ہو سکتے تھے۔ عبدالعزیز کہنے لگے تب تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نیلا کہنے لگی آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ عبدالعزیز نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور اسی روز سے اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع اپنے باپ موسیٰ بن نصیر کو دے دی۔ موسیٰ بن نصیر کو معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالعزیز نیلا سے، اسماعیل بلقیس سے اور طارق راحیل سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ان تینوں کے شادی کے پیغام بھجوائے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان تینوں کی شادیاں عین اسلامی اصول کے مطابق نہایت سادہ طریقے پر کی گئیں۔ عبدالعزیز نے نیلا کو امالسم کا خطاب دیا۔ امالسم کا معنی ہے خوشنما توق والی حسینہ۔ طارق نے راحیل کو اندلس کے نازنین کا خطاب دیا اور اسماعیل نے بلقیس کو اسپین کا مہتاب بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں تھیں ہی نہایت حسین و جمیل، ان میں سے دو یہودی معجبینیں تھیں اور ایک عیسائی نازنین۔ شادی ہونے کے بعد یہ تینوں جوڑے نہایت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین یہ تھی اندلس کی خونریز جنگ جس نے مسلمانوں کو سارے اسپین کا مالک بنا دیا تھا۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہیں قائم مقام رہے اور اس ملک کو اپنا وطن سمجھ کر اس میں عدل و انصاف اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایسی ایجادات اور اختراعات کیں کہ دنیا حیران رہ گئی اور آج تک ان کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور اس طرح ناظرین اندلس میں اسلامی تاریخ کا دور شروع ہوا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی فاتح اندلس سیریز جو مکمل 30 ایپیسوڈ پر مشتمل تھی اس کا اختتام ہوا۔ ناظرین ملتے ہیں اس کے بعد کسی نئی سیریز میں۔ مزید ایسی سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔